السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ عن عبد الرحمن بن ابی قراد رضی اللہ تعالی عنہ قال ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم توضأ يوما فجعل أصحابه يتمسحون بوضوئه وقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم ما يحملكم على هذا؟ قالوا حب الله ورسوله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من سره أن يحب الله ورسوله أو يحبه الله ورسوله فليصدق حديثه إذا حدث وليؤدي أمانته إذا اؤتمن وليحسن جوار من جاوره أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم۔ گھروں میں ریسیور کے ذریعے سے سننے والے میرے محترم دوستوں، بھائیوں اور بزرگوں اور میری محترمہ مائیں اور بہنیں، آج رمضان المبارک کا 15واں روزہ ہے، یعنی آدھا رمضان مکمل ہو چکا ہے۔ اللہ سے دل سے دعا کر لو، دوسرا جو آدھا رمضان باقی ہے اللہ ہمیں اس کی قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے، اس لیے کہ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر میری امت اپنی آنکھوں سے رمضان کی رحمتوں کو اور برکتوں کو دیکھ لیتی اور میری امت کو یہ معلوم ہوتا اور میری امت کو یہ احساس ہوتا کہ رمضان میں اللہ رب العالمین کی طرف سے انعامات کی کیا بارش ہوتی ہے، رمضان میں اللہ کی رحمتیں کس انداز میں برستی ہیں، تو میری امت یہ تمنا کرتی کہ صرف رمضان کا 1 مہینہ نہیں بلکہ 12 مہینے ہی رمضان ہونے چاہیے۔ لیکن ہمارے پاس وہ آنکھیں نہیں ہیں کہ جن آنکھوں سے ہم رمضان کی برکتوں کو دیکھ سکے، جن آنکھوں سے ہم رمضان کی رحمتوں کو دیکھ سکے، اس لیے کہ ہمارے لیے تو سب دن ابھی برابر ہو چکے ہیں، رمضان بھی برابر ہیں، غیر رمضان بھی برابر ہیں۔ اس لیے میرے بھائیو، اللہ سے دل سے دعا کر لو، اللہ ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے اور اپنی زندگی کو اعمال صالحہ میں گزارنے کی اللہ ہم سب کو توفیق اور سعادت نصیب فرمائے۔ میرے بھائیوں اور میری محترمہ مائیں اور بہنیں، حدیث پاک کا وہ مضمون چل رہا ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرما رہے تھے۔ صحابہ کرام حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کے پانی کو لے کر اپنے چہرے اور اپنے جسم پر مل رہے تھے، تو ہمارے نبی نے صحابہ کرام سے پوچھا، ما یحملکم علی ھذا؟ اے میرے صحابہ کرام، یہ کام جو تم کر رہے ہو کہ میرے جسم سے لگے ہوئے پانی کو نیچے گرنے نہیں دیتے بلکہ اپنے ہاتھوں میں لے کر اپنے چہرے اور اپنے جسم پر مل رہے ہو، آخر کون سی چیز تمہیں ایسا کام کرنے پر مجبور کرتی ہے، کون سی چیز تمہیں ایسا کام کرنے پر ابھارتی ہے؟ تو صحابہ کرام کا جواب، قولوا حب اللہ ورسولہ، اور ظاہر بات ہے صحابہ کرام اللہ سے محبت کرنے والے تھے، اللہ کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے تھے۔ ہمارے نبی نے اصل محبت کا تقاضا سمجھایا، فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من سرہ ان یحب اللہ ورسولہ او یحبہ اللہ ورسولہ۔ سرکار مدینہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا دل یہ چاہتا ہو کہ وہ اللہ اور اللہ کے نبی سے محبت کرے، یا اس سے بڑھ کر اس سے آگے کا درجہ، جس کا دل یہ چاہتا ہو کہ وہ اللہ اور اللہ کے نبی سے محبت کرے، یا یہ دل چاہتا ہو یعنی اس سے آگے کا درجہ کہ اللہ خود اس سے محبت کرے، اللہ کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود اس سے محبت کرے، تو اسے چاہیے کہ وہ 3 کام کرے۔ سب سے پہلا کام بیان فرمایا، فَلْيَصْدُقْ حَدِيثَهُ اِذَا حَدَّثَ، جب بھی بات کرے تو سچی بات کرے، اللہ ہم سب کو سچ بولنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اب دوسری بات
بات بیان فرمائی وَلْيُؤَدِّ أَمَانَتَهُ إِذَا تُمِنَ، جب بھی اس کے پاس امانت رکھی جائے تو اس کی ادائیگی کا اہتمام کرے، اور یہ امانت کی بڑی اہمیت ہے۔ میرے پیاروں، گزشتہ کل بھی میں نے آپ کو بتلایا تھا، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق بڑے پاکیزہ، اور آپ کو اللہ نے زبردست خوبیوں سے نوازا تھا، لیکن ہمارے نبی کی دو خوبیوں کو لوگوں نے ہائی لائٹ کیا ہے، یعنی دو خوبیوں کو لوگوں نے پسند کیا ہے، اور وہ عام انسانوں نے پسند نہیں کیا، بلکہ دو خوبیاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں ایسی تھی کہ ان خوبیوں کو دشمن لوگ جو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر وقت تکلیف پہنچانے کی فکر میں رہتے تھے، ہر وقت پریشان کرنے کی فکر میں رہتے تھے، وہ بھی ان دو خوبیوں کو مانتے تھے۔ اس لیے میرے بھائیو، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکۃ المکرمہ میں جب پیدا ہوئے اور آپ نے مکے میں لوگوں کے ساتھ زندگی گزاری تو لوگ آپ کو صادق اور امین کے لقب سے پکارتے تھے، اور آپ صادق اور امین کے نام سے بڑے مشہور تھے۔ اللہ نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ شان نصیب فرمائی تھی، یعنی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سچے تھے، آپ کی زبان سے کبھی جھوٹ نہیں آتا تھا، آپ امانت دار تھے، جو لوگ آپ کے پاس امانت رکھواتے تھے ان کو پورا بھروسہ ہوتا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس امانت کا حق ادا کریں گے اور اس کو واپس دے دیں گے۔ لیکن میرے بھائیوں، جس وقت ہمارے نبی مکے میں نبی بنائے گئے اور آپ نے اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلانے کا کام شروع کیا، اللہ نے آپ کو نبوت سے سرفراز فرمایا۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوہ صفا پر ایک پہاڑی پر دل کی صفائیوں کا اعلان کیا، مکے کے تمام لوگ جمع ہو گئے ہیں، اور ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کے لوگوں سے کہا کہ او لوگو، اگر میں تمہیں یوں کہہ دوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک دشمن ہے اور وہ دشمن تم پر حملہ کرنے والا ہے تو کیا تم میری بات کو سچ مانو گے یا نہیں؟ اب مکے والوں نے کہا، اے محمد کہو صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تو آپ کو زندگی پر سچا پایا ہے، آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، آپ نے کبھی کسی کو دھوکہ نہیں دیا، آپ نے کبھی کسی کی امانت میں خیانت نہیں کی، تو ہم کیوں سچ نہیں مانیں گے؟ ہم بالکل سچ مانیں گے، جو آپ کہنا چاہتے کہہ دیجئے، ہم بالکل سچ مانیں گے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوہ صفا پر اعلان کر دیا، لوگو قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، اے لوگو کہہ دو کرنے دھرنے والی ذات ایک اللہ کی ہے، عبادت کے لائق ایک اللہ ہی ہے، اگر اللہ کو ایک تسلیم کر لوگے، اللہ کو ایک مان لوگے، تفلحون، اللہ تمہیں دنیا اور آخرت میں کامیابی نصیب فرما دے گا۔ جب یہ بات سننی تھی، مکے والے دشمن ہو گئے، چونکہ مکے والوں نے کبھی یہ بات سنی ہوئی نہیں تھی۔ مکے والے بتوں کو پوجتے تھے، بتوں کی عبادت کرتے تھے، مورتیوں کی پوجا کرتے تھے، لیکن جب ایک اللہ کے پیغام کو سنا، اب مکے والے دشمن بن گئے۔ اب مکے والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کر رہے ہیں، پریشان کر رہے ہیں، جو سچا ماننے والے ہیں، جو امانت دار ماننے والے ہیں۔ اب حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان اس درجے کا کیا کہ جب حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم راستے سے گزرتے ہیں تو کوئی آپ کے راستے میں کانٹے بچھا دیتا ہے، تو کوئی آپ کے چہرے پر تھوک دیتا ہے، تو کوئی آپ کو طرح طرح کی گالیاں دیتا ہے، تو کوئی آپ کو جادوگر کہتا ہے، تو کوئی آپ کو نعوذ باللہ پاگل کہتا ہے، یعنی طرح طرح کی آزمائشوں سے ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں گزر رہے ہیں۔ لیکن جب مکے والوں نے یہ پلان شروع کیا، کون سا پلان؟ جس پلان کو میں پہلے ذکر کر چکا ہوں، مکے والوں نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ایک پلاننگ شروع کر دی، جس پلاننگ کو اللہ قرآن کریم میں بیان فرماتے ہیں، وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ
واللہ خیر الماکرین۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی میں میرے نبی نے کسی کا کوئی نقصان نہیں کیا، میرے نبی نے کسی کو کوئی تکلیف نہیں پہنچائی، بس میرے نبی نے حق کا پیغام، سچی بات لوگوں کو سنائی ہے، اور اس پر مکے والے پلاننگ کر رہے ہیں۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں اگر ہم اپنے معاملے میں سچے ہیں، اگر ہم نے اللہ کو ناراض کرنے والا کوئی کام نہیں کیا ہے، ہم نے اپنی زبان سے جھوٹ نہیں بولا ہے، ہم نے کسی کو دھوکہ نہیں دیا ہے، دنیا ہمارے خلاف لاکھ پلاننگ کر لے، اس پلاننگ سے گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ دنیا والوں کی پلاننگ ناکام ہو جاتی ہے، لیکن اللہ کی پلاننگ تو کامیاب ہوتی ہے، اللہ کی تدبیر تو کامیاب ہوتی ہے۔ اب مکے والے پلاننگ کر رہے، وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ، محمد کو نعوذ باللہ قید کر دیا جائے، او یقتلوک، محمد کے خون کے پیاسے بن چکے صلی اللہ علیہ وسلم، نعوذ باللہ محمد کو قتل کر دیا جائے، او یخرجوک، نعوذ باللہ محمد کو مکے سے نکال دیا جائے۔ یہ غلیظ پلاننگ کفار و مشرکین آپس میں کر رہے ہیں، اور اللہ قرآن کریم میں فرماتے وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، مکے والے پلاننگ کرتے ہیں محمد عربی کے خلاف، اور اللہ آسمان پر تدبیریں کر رہا ہے، اللہ آسمان پر اپنی پلاننگ کر رہا ہے، لیکن آگے اللہ قرآن کریم میں فرماتے واللہ خیر الماکرین، دنیا والوں کی پلاننگ ناکام ہوتی ہے، اللہ کی پلاننگ تو کامیاب ہوتی ہے، اس لیے کہ ساری دنیا کا، ساری کائنات کا پیدا کرنے والا تو ایک اللہ ہی ہے۔ اب حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے پوچھا کہ اللہ مکے والے میرے خلاف پلاننگ کر رہے ہیں، اللہ نے فرمایا میرے مکے کو چھوڑو، ہجرت کر لو، مکے کو چھوڑ دو۔ میرے بھائیو، ہمارے نبی ہجرت کرنے کے لیے روانہ ہو رہے ہیں، لیکن ہجرت کرنے سے پہلے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مکے والوں کی امانتیں تھی۔ چنانچہ جب حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت فرما رہے تھے، اس وقت عالم یہ تھا کہ کفار نے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے ہوئے تھے، طرح طرح کی تکلیفیں آپ کو پہنچائی تھی، آپ کے خلاف قتل کے منصوبے بنائے جا رہے تھے۔ اس حالت میں رات کے وقت آپ نے اپنے شہر مکہ سے نکلنا پڑا۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا شہر مکہ المکرمہ چھوڑنا پڑا۔ اس وقت ابھی آپ کو یہ فکر تھی کہ میرے پاس تو لوگوں کی جو امانتیں رکھی ہوئی ہیں ان کو اگر پہنچاؤں گا تو راز کھل جائے گا، یعنی مکے والوں کو پتہ چل جائے گا کہ میں مکہ چھوڑ کر جا رہا ہوں، اور پہنچاتا نہیں ہوں تو امانت میں خیانت ہوگی، اگر پہنچاؤں گا تو راز کھل جائے گا کہ میں یہاں سے جا رہا ہوں۔ تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساری امانتیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد فرما دی، اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے بستر پر لٹا دیا، اور ان سے فرمایا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہمارے نبی نے فرمایا، اے علی میں مکے کو چھوڑ کر جا رہا ہوں، تم میرے بستر پر آرام کرو، اور یہ امانتیں ہیں ان کو ان کے مالی تک پہنچا دینا، اور جب اس کام سے فارغ ہو جاؤ تو ہجرت کر کے مکہ المکرمہ چھوڑ کے مدینہ المنورہ آ جانا۔ لیکن میرے بھائیو، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پر آرام فرما ہے، اور علماء نے لکھا کہ کفاروں نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کو گھیرے ہوئے ہیں کہ محمد نکل نہ پائے، لیکن حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ یاسین کی ابتدائی آیتیں پڑھنے کے بعد نکلنا شروع کر دیا، تو اللہ پاک نے ان کی آنکھوں سے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غائب کر دیا۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دشمن دیکھ نہ سکے۔ سورہ یاسین کی بڑی فضیلت ہے، اس کو پڑھتے رہنا چاہیے۔ دشمن کا خوف ہو، کسی بھی معاملے میں پریشانی ہو، اس صورت کا خاص طور پر اہتمام کرتے رہنا چاہیے۔ بلکہ میرا تو ہمیشہ کا معمول ہے فجر کی نماز کے بعد اس کو ایک مرتبہ ضرور پڑھ لینے کی، جس کے نتیجے میں اللہ پاک پورے دن ہماری حفاظت فرمائے گا، پورے دن میں اللہ پاک ہمارے سارے کام آسان فرما دے گا۔ اب حضرت نبی کریم
کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بستر پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلایا ہے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذمہ داری دی ہے کہ یہ مکے والوں کی امانتیں ہیں، ان کو ان کے سپرد کر دینا، ان کو ان کے سپرد کر دینا، اور دشمن لوگ اپنی ننگی تلواروں کو لے کر کھڑے ہوئے ہیں، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خون کے پیاسے ہیں اور سوچ رہے ہیں کہ محمد نکلتے کیسے ہیں، میں دیکھتا ہوں آج محمد جاتے کیسے، ہر دشمن یہ کہہ رہا ہے، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اطمینان سے سوئے ہوئے اور کوئی خوف نہیں۔ کسی نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا کہ حضرت علی سے پوچھا کہ تم نے زندگی بھر سب سے زیادہ سکون کی نیند تمہیں کون سی رات میں آئی ہے، تم کون سی رات میں سب سے زیادہ سکون و اطمینان سے سوئے ہو؟ تو فرمانے لگے اس رات میں جس رات میرے محبوب ہجرت کر کے مکۃ المکرمہ چھوڑ کر مدینۃ المنورہ گئے اور میرے محبوب نے مجھے اپنے بستر پر لٹایا۔ حقیقت یہ تھی کہ دشمن بار انتظار کر رہے تھے، قتل کے منصوبے بنا رہے تھے، لیکن مجھے یقین تھا کہ میری موت نہیں آئے گی، اس لیے کہ یہ دشمن میرے قریب نہیں آ سکتے، اس لیے نہیں آ سکتے کہ اسرائیل بھی میرے قریب نہیں آ سکتا، اس لیے کہ میرے نبی نے مجھے ذمہ داری دی ہے کہ ان امانتوں کو پہنچانا ہے، پہنچانے کے بعد مجھے مدینہ پہنچنا ہے۔ یہ میرے نبی کے نکلے ہوئے زبان سے کلمات ہیں، اب اسرائیل میرے پاس نہیں آ سکتے، ملک الموت نہیں آ سکتے، تو یہ دشمن لوگ مجھ پر کیسے حملہ کر سکتے ہیں؟ جب تک میں مدینہ نہیں پہنچتا تب تک میری موت آنے والی نہیں تھی، تو میری زندگی کی وہ رات بڑی سکون و اطمینان والی رات تھی۔ میرے بھائیوں، میں اصل سمجھانا یہ چاہتا ہوں، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو ذمہ داری دے دی کہ آپ امانتوں کو سپرد کر کے ہجرت کر کے مدینۃ المنورہ آ جانا، لیکن وہ امانتیں صرف مسلمان کی نہیں تھی بلکہ کافروں کی بھی تھی، اور وہ کافر جو آپ کے خون کے پیاسے تھے، جو آپ کے ساتھ دشمنی کا معاملہ کر رہے تھے، آپ کو طرح طرح کی تکلیفیں دے رہے تھے، آپ کو پریشان کر رہے تھے، ان امانتوں کو بھی ان تک واپس پہنچانے کا حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انتظام فرمایا ہے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ امانت کی ادائیگی کا اہتمام کتنا ضروری ہے۔ اللہ ہم سب کو امانت کی ادائیگی کا اہتمام کی توفیق نصیب فرمائے، لیکن امانت کا مفہوم بڑا وسیع ہے، اس کو بھی میں آپ کے سامنے زندگی رہی تو ذکر کروں گا انشاءاللہ۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ غزوہ خیبر کے موقع پر ایک لڑائی ہے جس کو کہتے ہیں غزوہ خیبر۔ غزوہ خیبر کے موقع پر جب حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے قلعوں کا محاصرہ کیا تھا، اور خیبر میں یہودی آباد تھے۔ یہودی وہ لوگ ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے لیکن حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لائے۔ یہودی آباد تھے اور ان کی خصلت شروع ہی سے یہ تھی، یہودیوں کی صفت، یہودیوں کی عادت شروع ہی سے یہی تھی کہ وہ مسلمانوں کے خلاف پلاننگ کرتے تھے، مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرتے تھے، اور میرے بھائیوں شروع سے تھی ہی، لیکن اس زمانے میں بھی یہودی کی یہی پلاننگ ہے کہ وہ مسلمانوں کو تباہ و برباد کرنے کی پوری کوشش میں لگے ہوئے ہیں۔ حالانکہ حال یہ ہے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کو بڑی اچھی طریقے سے تسلیم کرتے ہیں۔ اس پر میں آپ کو ایک بات بتلاؤں، اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور اس بات کو سننے کے بعد ہمیں یہ احساس بھی ہونا چاہیے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کتنی ضروری ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیغام ہم تک پہنچایا ہے اس پیغام پر ہم سب کے لیے عمل کرنا کتنا ضروری ہے، اس لیے کہ دنیا کی زندگی تو ختم ہو جائے گی، اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے، اور اللہ پاک نے ہمیں دنیا کی زندگی آخرت کی زندگی سنوارنے کے لیے نصیب فرمائی ہے، آخرت کی زندگی بنانے کے لیے نصیب فرمائی ہے۔ تفسیر ابن کثیر میں یہ واقعہ لکھا ہے کہ ایک مرتبہ مسلمان منافق، جو اوپر کا مسلمان اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے لیکن اندر سے اسلام کا دشمن ہے، اندر سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن ہے، مسلمان منافق اور یہودی کے درمیان کسی چیز کے بارے میں لڑائی جھگڑا ہو گیا۔ اب لڑائی جھگڑا ہوا تو مسلمان منافق کیا کہتا ہے کہ ہمارے سردار کعب ابن اشرف جو منافقین کا سردار ہے اس کے پاس فیصلہ کرواتے ہیں، اور یہودی کہتا ہے نا تیرے نبی کے پاس، کیونکہ یہودی تو وہ منافق مسلمان کو مسلمان ہی سمجھتا ہے، یہودی کو تو معلوم نہیں کہ یہ منافق ہے، وہ تو اس کو سچا مسلمان سمجھتا ہے کہ نہیں محمد کے پاس فیصلہ کروائیں گے۔ چنانچہ وہ منافق مسلمان تیار ہو گیا اور وہ سوچنے لگا کہ میں تو محمد کا کلمہ پڑھنے والا ہوں، اگرچہ وہ کلمہ اوپر کا پڑھ رہا تھا لیکن دماغ میں یہ خیال تھا میں نے اپنے آپ
آپ کو ظاہر میں تو مسلمان سمجھا ہے, میں اپنے آپ کو بظاہر تو مسلمان ظاہر کرتا ہوں, محمد تو میرے حق میں ہی فیصلہ کرنے والے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اب دونوں یہودی اور منافق مسلمان دونوں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے ہیں, اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انصاف کرنے والے تھے, آپ بے انصافی کرنے والے نہیں تھے, آپ سچائی کو پسند کرتے تھے, آپ امانت داری کو پسند کرتے تھے. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی کی باتوں کو بھی سنا اور منافق مسلمان کی باتوں کو بھی سنا, لیکن اللہ پاک نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی حکمت نصیب فرمائی تھی. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے بڑی شان نصیب فرمائی تھی, آپ انصاف کرنے والے تھے. اس لیے تو ہمارے نبی نے اپنی بیٹی فاطمہ سے فرمایا تھا, بیٹی فاطمہ دنیا کی زندگی میں جتنے نیک اعمال کرنے ہیں کر لے, دنیا کی زندگی میں جتنا اللہ کو راضی کر سکتی ہے کر لے, کل قیامت میں تو یوں کہہ کر نجات نہیں پا سکتی کہ میرے ابا نبی تھے, میرے ابا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے. اندازہ لگائیے ہمارے نبی نے فرمایا انسان جتنے بھی نیک اعمال کرے گا وہ سارے نیک اعمال اس کے ساتھ آئیں گے. وہاں رشتہ داری کام آنے والی نہیں ہے, وہاں دنیا کے تعلقات کام آنے والے نہیں ہیں. اب حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو سامنے رکھتے ہوئے, چونکہ یہودی بھی تو ایک انسان ہے, مسلمان منافق بھی تو ایک انسان ہے, دونوں کی بات کو سننے کے بعد حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ یہودی کے حق میں کر دیا, اس لیے کہ حق اس کا تھا, وہ چیز اس کی تھی جس کے بارے میں دونوں کے درمیان لڑائی اور جھگڑا ہو رہا تھا. اب مسلمان منافق کو بڑا غصہ آ گیا کہ میں محمد کا کلمہ پڑھنے والا صلی اللہ علیہ وسلم, اور محمد نے میرے حق میں فیصلہ نہ کیا بلکہ محمد نے اپنے دشمن کے یعنی یہودی کے حق میں, یہودی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کٹر دشمن. اس بات سے اندازہ لگانا چاہیے کہ جب لڑائی جھگڑا ہو جاوے اور ہمیں کوئی فیصلہ کرنے کے لیے بٹھاوے تو انصاف کو سامنے رکھنا چاہیے, اس وقت دوست اور دشمنی کو سامنے نہیں رکھنا چاہیے. حالانکہ یہودی تو ہمارے نبی کا کٹر دشمن ہے, پھر بھی ہمارے نبی نے یہودی کا حق تھا تو فیصلہ یہودی کے حق میں کر دیا. اب حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے پر منافق مسلمان راضی نہیں ہے, اور منافق مسلمان نے فوراً کہہ دیا کہ میں اس فیصلے پر راضی نہیں ہوں, مجھے یہ فیصلہ منظور نہیں ہے. یہودی سے کہہ دیا. یہودی نے کہا کہ اگر کوئی بات نہیں, دیکھ تو تیرے نبی میرے نبی تو تھے نہیں, تو جن کا کلمہ پڑھتا ہے, تو جن کو نبی مانتا ہے, انہوں نے فیصلہ کیا ہے, میں تو اس فیصلے پر راضی ہوں, اگر تو راضی نہیں ہے تو ہم دوسری مرتبہ بھی فیصلہ کروانا چاہے تو کروا سکتے ہیں. اب وہ منافق مسلمان سوچ رہا ہے کہ ایک کام کرتے ہیں, فیصلہ حضرت عمر کے پاس کروانے کے لیے جاتے ہیں, اس لیے کہ حضرت عمر یہودیوں کے بارے میں بڑے سخت ہیں, اسلام کے دشمنوں کے بارے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑا غصہ ہے. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ پاک نے ایک شان نصیب فرمائی تھی, ایک مقام نصیب فرمایا تھا, ایک مرتبہ نصیب فرمایا تھا. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں لکھا ہے, حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں لکھا ہے کہ اسلام کو نہ ماننے والے لوگ, کفر کرنے والے لوگ, اسلام کے دشمن لوگ یہ بات کہنے پر مجبور ہیں کہ اگر فاروق اعظم دنیا میں 2 سال اور زندہ رہ جاتے, دنیا سے کفر کا نام و نشان ختم ہو جاتا. اللہ نے وہ شان نصیب فرمائی تھی. اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا, اب میں آخری نبی ہوں, اب میرے بعد کوئی نبی آنے والے نہیں ہے, لیکن اگر اللہ نے کسی میں نبی بننے کی صلاحیت رکھی ہے تو حضرت عمر میں رکھی ہے. اور ہمارے نبی نے کیا فرمایا, عمر جس راستے سے گزرتے ہیں شیطان اس راستے کو چھوڑ دیتا ہے. اندازہ لگاؤ کیا شان نصیب فرمائی ہوگی, کیا مقام نصیب فرمایا ہوگا. اور علماء فرماتے سارے کے سارے صحابہ کرام حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مرید ہیں, اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مراد ہے. اللہ پاک نے وہ شان نصیب فرمائی تھی. تب وہ منافق مسلمان کہتا ہے کہ حضرت عمر کے پاس فیصلہ کرنے کے لیے جاتے ہیں, نبی تو مصروف تھے, نبی نے ہماری بات
مکمل طور پر سنی نہیں، وہ الزام لگا رہا ہے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، ہم فاروق اعظم سے فیصلہ کرواتے ہیں۔ یہودی نے کہا تیرا دل چاہے اس سے فیصلہ کروا لے، میں نے محمد سے فیصلہ کروا لیا ہے، اب میں راضی ہوں، تو جس کے پاس فیصلہ کروانا چاہتا ہے۔ میں نے کہا نا یہودی اس زمانے میں بھی چالاک تھا اور آج بھی چالاک ہیں، بے وقوف بنائے ہیں، نادان بنائے ہیں، تو یہ مسلمان بنائے ہیں، یہ مسلمان بنائے ہیں کہ یہودیوں نے مسلمانوں کو ختم کرنے کی پوری کوشش کی، آج تک کر رہے ہیں اور ابھی بھی کر رہے ہیں۔ اس کے باوجود یہ مسلمان نبی کے طریقے کو اپنانے کو تیار نہیں اور یہودیوں کی فیشن کو اپنانے کو تیار ہے، حالانکہ آج بھی وہ دشمن ہیں، آج بھی اس کی پوری کوششیں ہیں کہ مسلمانوں کو دنیا سے تباہ و برباد کر دیا جائے۔ میرے بھائیوں، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو ٹکرا کر وہ منافق حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچائے، یہودیوں اور منافق مسلمان۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما تھے، پوچھا کیوں آئے ہو؟ منافق مسلمان کہنے لگا اور یہودی کہنے لگا کہ ہمارے درمیان ایک چیز کے بارے میں لڑائی جھگڑا ہو گیا ہے، ہم آپ سے انصاف چاہتے، ہمارے درمیان فیصلہ فرما دے۔ حضرت فاروق اعظم نے فرمایا اچھا انصاف چاہتے ہو، فیصلہ کروانے کے لیے آئے ہو؟ یہودی نے کہا، حضرت عمر فاروق سے کہہ دیا، کان میں کہا کہ فاروق اعظم میں آپ کے فیصلے پر 100% راضی ہوں۔ حضرت فاروق اعظم سے یہودی نے کہہ دیا، کھل کر یہ بات کہہ دی وہ منافق مسلمان کے سامنے کہ میں آپ کے فیصلے پر 100% راضی ہوں، لیکن یہ مسلمان ہے، حالانکہ حقیقت میں تھا منافق، یہ مسلمان ہے، اس سے پوچھ لو آپ کے فیصلہ کرنے سے پہلے ایسی ہستی نے فیصلہ کیا ہے، ایسے انسان نے فیصلہ کیا ہے، اللہ کی قسم اس سے بڑھ کر دنیا میں کوئی سچا انسان ہو ہی نہیں سکتا۔ اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے چہرے پر جلال آ گیا، غصہ آ گیا کہ محمد عربی کے پاس فیصلہ کروا کے آئے ہو؟ یہودی نے کہا ہاں محمد عربی نے فیصلہ کیا ہے اور وہ فیصلہ میرے حق میں کیا ہے، لیکن یہ مسلمان، وہ تو تھا منافق، یہ مسلمان اس فیصلے کو ماننے کو تیار نہیں ہے۔ اب حضرت فاروق اعظم نے وہ مسلمان منافق کی طرف دیکھا اور کہا کہ ہاں محمد سے فیصلہ کروا کے آئے ہو؟ وہ منافق مسلمان کہنے لگا ہاں فیصلہ تو کروایا، لیکن مجھے وہ فیصلہ منظور نہیں ہے، میں تو آپ انصاف والے ہیں، میں تو آپ سے فیصلہ کروانا چاہتا ہوں۔ حضرت فاروق اعظم نے فرمایا تشریف رکھو، میں ابھی فیصلہ کر دیتا ہوں۔ روایتوں میں لکھا ہے کہ حضرت فاروق اعظم اپنے گھر کے اندر گئے اور ننگی تلوار کو اٹھایا اور منافق کی گردن کو اڑا دیا اور کہا کہ جو محمد عربی کے فیصلے کو نہیں مانتا عمر اس کا فیصلہ اسی طریقے سے کر دیتا ہے، وہ گردن جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جھکنے والی نہ ہو، وہ گردن جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کے سامنے لبیک کہنے والی نہ ہو، عمر اس گردن کو زمین پر اونچا رہنا پسند نہیں کرتا، زندہ رکھنا پسند نہیں کرتا، بلکہ وہ گردن تو زمین کے اندر چلی جانے کی حقدار ہے۔ اب حضرت فاروق اعظم نے منافق کو قتل کر دیا، لیکن منافقین کی تو ایک بہت بڑی جماعت تھی، بہت بڑا گروپ تھا، سارے منافقین میں ایک افراتفری پھیل چکی ہے کہ عمر نے ایک مسلمان کو قتل کر دیا اور قتل کا بدلہ شریعت میں قتل ہے، مسلمان کو قتل کر دیا۔ اب حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مقدمہ آیا، یعنی کیس آیا، اور منافقین تقاضا کر رہے ہیں کہ عمر نے ایک ہمارے آدمی کو قتل کیا ہے، مسلمان کو قتل کیا ہے، ہم قتل کے بدلے میں قتل کریں گے۔ اب حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہے اور حضرت فاروق اعظم کو بلایا اور ساری بات پوچھی۔ فاروق اعظم نے فرمایا حقیقت یہ تھی کہ وہ آپ سے فیصلہ کروا کے آئے تھے اور آپ کے فیصلہ کر دینے کے بعد وہ میرے پاس فیصلہ کروانے آئے تھے، تو میرے پاس میرے نبی کے فیصلے کو نہ ماننے والے کے لیے یہی فیصلہ ہے۔ لیکن حضرت فاروق اعظم کو ہمارے نبی نے فرمایا فاروق کم سے کم قتل تو نہ کرتے، ظاہر میں تو تھا مسلمان، اب ہمارے نبی پریشان ہیں۔ اللہ نے قرآن کریم لے کر جبریل امین کو بھیجا اور قرآن کریم میں کیا خوبصورت بات بیان فرمائی، فلا وربک،
عربی جاننے والے علماء اس بات کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اللہ قرآن کریم میں فرماتے فلا وربک، اللہ کو قسم کھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ انسان قسم کب کھاتا ہے؟ جب وہ مجبور ہوتا ہے، اپنی بات کسی کو منوانی ہوتی ہے۔ اللہ تو کسی سے مجبور نہیں ہے، لیکن کتنی پکی بات کرنا مقصود ہے۔ فلا وربک، میرے محبوب آپ کے رب کی قسم، لا یؤمنون، فاروق اعظم نے مسلمان کو قتل نہیں کیا ہے۔ لا یؤمنون، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ اللہ فرماتے میرے محبوب آپ کے رب کی قسم، لا یؤمنون، علماء جانتے ہیں یہ مضارع کا صیغہ ہے۔ لا یؤمنون کے معنی فیوچر کے بھی ہیں، مستقبل کے بھی ہے، فی الحال بھی، اور قیامت تک لا یؤمنون، وہ آدمی مومن نہیں ہے اور قیامت تک نہیں ہو سکتا۔ حتی یحکموک فیما شجر بینہم، جو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو تسلیم نہ کرے، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو نہ مانے، پھر آگے بڑی عجیب بات بیان فرمائی، ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما، وہ آدمی مومن ہو ہی نہیں سکتا جو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو نہ مانے، اور فیصلے کو دل سے ماننا، ظاہر سے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع ہونا چاہیے اور باطن میں بھی ہونا چاہیے۔ ظاہر میں بھی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو تسلیم کرے اور باطن میں بھی تسلیم کرے۔ جیسے بعض دفعہ آدمی سوچتا ہے کہ ہم نے اپنی بیٹی کی شادی کر دی ہے، اب اس کو وراثت میں حصہ دینے کی کیا ضرورت ہے، حالانکہ اس سے کوئی نسل چلتی نہیں ہے، ہم نے اس کو بہت سارا جہیز میں سامان دے دیا ہے، ہم نے اس کو بہت سارا جہیز دے دیا ہے، اب اس کو جہیز دے کر اس کو سسرال روانہ کر دیا ہے، اب اس سے ہماری کوئی نسل چلتی نہیں ہے، لیکن اس کو وراثت کا حصہ دینے کی کیا ضرورت ہے، دل میں یہ خیال ہوتا ہے، لیکن کیا کرے، اللہ کا حکم ہے، اللہ کے نبی کا حکم ہے، اس لیے دینا پڑتا ہے۔ فرمایا یہ رویہ بھی نہیں ہونا چاہیے، ظاہر میں بھی میرے نبی کے فیصلے کو مانے اور باطن سے دل سے میرے نبی کے فیصلے کو مانے، تب جا کے وہ مومن ہو سکتا ہے، ورنہ وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ تو میرے بھائیوں اور میری محترمہ مائیں اور بہنیں، صرف ایک منافق مسلمان نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک فیصلے کو نہیں مانا۔ اس آیت میں اللہ پاک نے حضرت فاروق اعظم کی بات کو کتنا پختہ کر دیا۔ منافق نے ایک فیصلے کو نہیں مانا، جس کی وجہ سے وہ مردود ہو گیا، جس کی وجہ سے وہ جہنمی ہو گیا، جس کی وجہ سے وہ قتل کر دیا گیا۔ میرے بھائیوں، ہم نے تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینکڑوں فیصلے، نماز پڑھنا نبی کا فیصلہ لیکن آج کا مسلمان نہیں مانتا، رمضان کے روزے رکھنا نبی کا فیصلہ لیکن آج کا مسلمان نہیں مانتا، حج کرنا نبی کا فیصلہ لیکن آج کا مسلمان نہیں مانتا، زکوٰۃ کا اہتمام کرنا نبی کا فیصلہ لیکن آج کا مسلمان نہیں مانتا، حرام سے اپنے آپ کو بچانا نبی کا فیصلہ لیکن آج کا مسلمان نہیں مانتا، جھوٹ بولنے سے اپنے آپ کو بچانا نبی کا فیصلہ لیکن آج کا مسلمان نہیں مانتا، غیبت نہ کرنا نبی کا فیصلہ لیکن آج کا مسلمان نہیں مانتا، حسد نہ کرنا نبی کا فیصلہ لیکن آج کا مسلمان نہیں مانتا، چغلی نہ کرنا یہ نبی کا فیصلہ لیکن آج کا مسلمان نہیں مانتا، آپس میں نفرت بھری زندگی نہ گزارنا یہ میرے نبی کا فیصلہ لیکن آج کا مسلمان نہیں مانتا۔ تو جو ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، بلکہ سینکڑوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو ٹھکرانے والا کہاں کا مسلمان ہو سکتا ہے؟ وہ تو منافق کا بھی سردار بن چکا ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہمیشہ اپنے آپ کو سچا بناؤ، ہمیشہ اپنے آپ کو امانت دار بناؤ، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کو اختیار کرو، اور میرے بھائیوں حقوق اللہ میں کوتاہی ہو گئی، اللہ اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دے گا۔ ساری زندگی کسی نے نمازیں نہیں پڑھی، اللہ چاہے تو پکڑ کر لے، چاہے تو معاف کر لے۔ ساری زندگی کسی نے روزے نہیں رکھے، اللہ چاہے تو پکڑ کر لے، چاہے تو معاف کر دے۔ اللہ کو اختیار ہے، کوئی اللہ پر اعتراض کرنے والا نہیں ہے، لیکن بندوں کے حقوق میں کوتاہی ہوئی ہے، امانت میں خیانت ہوئی، کسی کی غیبت ہوئی، جھوٹ ہوا، حسد ہوا، چغلی ہوئی، تو یہ ایسے خطرناک گناہ ہیں جب تک دنیا والے معاف نہ کرے تب تک اللہ معاف نہیں کرے گا۔ اللہ
اللہ ہم سب کو امانت دار بنائے۔ تو وہ غزوہ خیبر کی باتیں باقی رہ گئی، وقت ختم ہو گیا، زندگی رہی تو انشاءاللہ اس کو آئندہ ذکر کریں گے۔ اللہ ہم سب کو اللہ کے احکام کے مطابق اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے۔ اور میرے بھائیو، یہ آدھا رمضان مکمل ہو چکا ہے، اب کچھ چند گنے چنے دن باقی ہیں، وہ تیزی سے گزر جائیں گے، اس لیے جتنا ہو سکے اللہ سے دل سے دعا کر لو، اللہ یہ رمضان کا مہینہ مکمل ہونے سے پہلے تو ہماری مسجدوں کو آباد فرما دے، ہمارے مدرسوں کو آباد فرما دے، اور اللہ یہ بیماری کو ختم فرما دے، تو ہمارے اہل پر رحم فرما دے۔ اے اللہ، ہم امتحان کے قابل نہیں ہیں، اور میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں، ہمیں اللہ کا عذاب نہیں سمجھنا چاہیے، ہم تو اللہ کی طرف سے ایک آزمائش سمجھتے ہیں۔ اللہ ہمیں آزما رہا ہے، اللہ ہمیں آزما رہا ہے کہ میرے بندے یہ ساری پریشانیوں کو دیکھ کر میری طرف رجوع ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے، ورنہ اگر اللہ ہمیں عذاب دینا چاہتا تو آج ہم اپنے گھر میں سلامت نہ ہوتے، میں مسجد میں سلامت نہ ہوتا، آپ اپنے گھر میں سلامت نہ ہوتے، لیکن اللہ اپنے بندوں کو عذاب دینا نہیں چاہتا، اللہ تو آزمانا چاہتے ہیں۔ مسجد میں جس طریقے سے اللہ کو راضی کرنے والے اعمال ہم رمضان میں کر سکتے تھے، گھروں پر بھی تو کر سکتے ہیں۔ اللہ کی ذات مسجد میں بھی موجود ہے، اللہ کی ذات گھر پر بھی موجود ہے، اس لیے میرے بھائیو دل سے دعائیں کرتے رہو۔ کوئی نہ کوئی مخلص اللہ کا بندہ ایسا ہوگا، کوئی نہ کوئی مخلص اللہ کی بندی ایسی ہوگی جس کی دعائیں رنگ لائے گی، اور اللہ پاک اس بیماری سے نجات بھی دے گا، اور اللہ ہمارے لیے مسجد کے دروازے کھولے گا، اللہ ہمارے لیے عبادات کے دروازے کھولے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، یہ ساری باتیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر فیصلے کو دل سے مانو، دل سے تسلیم کرو۔ زکوٰۃ کا ادا کرنا ہے تو زکوٰۃ نکالتے وقت بوجھ نہ سمجھو کہ کیا کرے، میرے نبی کا حکم ہے، اللہ کا حکم ہے، فرض ہے اس لیے ادا کرتے ہیں، ورنہ دل میں کنجوسی ایسے حوال پیدا مت کرو۔ قرآن کریم میں فرمایا نا، ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما، خوشی خوشی اللہ کے احکام کو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو خوشی خوشی تسلیم کر کے اس پر عمل کرنے کا نام ہے مومن اور مسلمان، اور وہ خوشی خوشی اس فیصلے کو تسلیم نہیں کرتا تو وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ اس لیے میرے بھائیو، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں ہم تک پہنچائی ہے، اللہ سے دل سے دعا کر لو، اللہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ دنیا کی مختصر سی زندگی میں عمل کر لیں گے انشاءاللہ تو آخرت میں یہ ہمارے لیے نجات کا ذریعہ ہوگا۔ نجات کی کھیتی دنیا کھیتی ہے، آخرت میں اس کا پھل ملنے والا ہے۔ جیسا دنیا میں ہم بوئیں گے، جیسا دنیا میں ہم کریں گے، آخرت میں ویسا ہی پائیں گے۔ اللہ سے دل سے دعا کر لو، اللہ ہماری دنیا کی زندگی بھی عافیت والی بنا دے، اور آخرت کی زندگی بھی اللہ ہماری سکون و اطمینان والی بنا دے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ روزانہ کی طرح آج ایک اور دعا بھی آپ کو بتلا دیتا ہوں، اور یہ دعا بھی آپ یاد کر لیں گے انشاءاللہ۔ بہت سی مرتبہ ہوتا ہے ایسا ہے کہ میں کوئی دعا بتلاتا ہوں، بہت سے احباب نے جو ہم سے محبت رکھنے والے کہتے ہیں، مول صاحب تمہیں دعا جلدی جلدی بتاؤ چھو، لکھوانوں پر ٹائم ملتو نہیں، یاد بھی تھتی نہیں۔ تو میرے بھائیو، یاد بھی کر لینی چاہیے، لکھنے کا ٹائم نہیں ملتا، میں آہستہ آہستہ بولتا ہوں، آپ کو لکھ لینا چاہیے، کتابوں میں موجود ہے، جو کتابیں میں وہ کتابوں میں۔ اور دوسری ایک بات میں نے آپ کو بتلایا تھا، جیسے لکھنے کے کئی مقام ریکارڈنگ ہے، اگر آپ اس دعا کو بھول چکے، جیسے میں نے ایک مرتبہ درود شریف بتایا تھا تو بہت سارے لوگوں کے میسج آئے کہ وہ درود شریف ہم پر سینڈ کرو، وہ درود شریف ہم پر سینڈ کرو، تو آپ کو کرنا کیا ہے، بس یوٹیوب پر رضوان پالن پوری آفیشیل لکھو، اور جو بات میں نے یہاں پر بتلائی انشاءاللہ وہ ساری بات ریکارڈ پر موجود ہے، آپ وہاں سے دعا کو بھول چکے ہیں تو سن سکتے ہیں، تو سن کر بھی اس کو یاد کر سکتے ہیں۔ تو یہ اسباب ہمارے پاس موجود ہے، اس کو اختیار کرنا چاہیے۔ میں نے موبائل کے صحیح استعمال کا طریقہ پہلے کچھ دن پہلے آپ کو بتلایا ہے، اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو یہ بات میں نے آپ کے سامنے واضح کر دی کہ یہاں پر بولنے کے بعد وہ بات ختم نہیں ہو جاتی، وہ بات محفوظ رہتی ہے، آپ اس کو ریکارڈنگ سن کر بھی اس دعا کو یاد کر سکتے ہیں۔ اب وہ دعا کون سی ہے؟ برس یعنی کوڑ، جنون، کوڑ اور برس اور تمام بیماریوں سے حفاظت کے لیے ایک بہترین دعا۔ اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ارشاد فرماتے، میرے محبوب کا یہ دعا پڑھنے کا معمول تھا، روزانہ یہ دعا پڑھتے تھے، اور علماء نے فرمایا کہ آج کل ہر روز نئی نئی ہلاک و تباہ و برباد کرنے والی بیماریاں پیدا ہو رہی ہیں۔ اس دعا کے اہتمام سے اللہ رب العالمین تمام بیماریوں سے محفوظ رکھے گا، یہاں تک کہ وبائی امراض، جس کو کہتے ہیں وبائی امراض یعنی وائرس سے بھی اللہ پاک مکمل حفاظت فرمائے گا۔ وہ دعا اگرچہ آپ کو یاد نہیں ہوگی، بہت سو کو یاد بھی ہوگی، بہت سو کو یاد نہیں بھی ہو سکتی ہے،
لیکن یاد کر لو اور پڑھنے کا خاص طور پر اہتمام کرو، اور ہمارے نبی کی زبان کو سچا مانتے ہوئے اس بات کا تصور کے ساتھ پڑھیں گے انشاءاللہ تو اللہ کی ذات عالی سے امید ہے کورونا وائرس ہمیں لگنے والا نہیں ہے۔ وہ کون سی دعا ہے؟ اللہم انی اعوذ بک من البرص والجنون والجذام وسیء الاسقام۔ اللہم انی اعوذ بک من البرص والجنون والجذام وسیء الاسقام۔ اللہم انی اعوذ بک من البرص والجنون والجذام وسیء الاسقام۔ بس یہ چھوٹی سی دعا کو پڑھنے کی برکت سے اللہ تمام ہلاک کرنے والی بیماریوں سے ہمیں محفوظ رکھے گا، تو اس دعا کو ضرور یاد کریں گے انشاءاللہ اور پڑھتے بھی رہیں گے انشاءاللہ۔ اللہ ہم